سر وہ مجھے صرف اس اسٹیٹمنٹ کا اگر اس کو بائٹ کریں تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے. ہاں آپ کا سوال جو ٹھیک ہے سوری میں بھول گیا ہوں. میں سیلف کون سی میں کون سا رب اس میں کہا یعنی یہ عرض کی گئی ہے رب اے ہمارے رب یا اے میرے رب انی میں نے ظلم تو نفسی اپنے نفس پہ ظلم. تو 3 کریکٹرز اس میں ڈیمانسٹریٹ ہو رہے ہیں. اچھا 3 کر دی ہیں آپ نے, رب بھی کر دی ہے, میں بھی کر دی ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ سر یہ بتا رہی ہے. تو اب سر اس پہ جو آپ کا اوپینین جاننا چاہیں گے. جنہ دی دعا ہے انہوں نے پوچھو, میں ماڑا بندہ. آغا جی تسی اینی تفصیل نہ پڑھیا ہے, اور میں اس کو میری جتنی ناقص تھوڑی بہت سمجھ ہے, استاد رومی کہتا ہے واش یور سیلف آف یور سیلف. ایک سیلف چھوٹی ایس والی ہے اور ایک سیلف کیپٹل ایس والی ہے, ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ایک میں میری ہے, ایک میں اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تیسرا کون ہے؟ ٹھیک, یہ بشر ہے, بشری تقاضے. ٹھیک, اور میرا نفس کیا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آتی. آگے سے نفس کی 3 قسمیں, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ. یہ ساری شریعت کی اور روحانیت والے بھی, صوفی حضرات بھی اس کو سارے اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. میں تو اتنا گہری میں نہیں جاتا, کیونکہ میں جب سرکار دو عالم, اگر آپ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر میں اس کو اور آگے لے جاؤں تو سرکار دو عالم کو جو آیات مباہلہ جنہیں کہا جاتا ہے, سورہ آل عمران کی 61 آیت, میں اصل میں ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں, کیونکہ بابا جی نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ عالم شالم نہ بنی, مروا دیں گے. ٹھیک ہے, بڑا مولوی بھی نہ بنی, چپ کر کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نہیں, جنی گل ہے وہی کری. ٹھیک ہے, تو میں لیکن پھنس جاتا ہوں, ظاہری بات ہے میری جان پہ بھی میں نے ظلم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رہ نہیں سکتا نا بندہ. تو اینی ویز وہ ان آیات میں یہ حکم ہے کہ انہیں کہو کہ تم لاؤ اپنی عورتیں اور میں لاتا ہوں اپنی عورتیں, اور تم لاؤ اپنے بیٹے اور میں لاتا ہوں اپنے بیٹے, اور تم لاؤ اپنے نفسوں کو اور میں لاتا ہوں اپنے نفس کو. ایسے ہی ہے. اب آپ پہلے آغا صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ یہ سرکار دو عالم کا جو نفس ہے وہ کن کو کہا گیا, یعنی یہ نفس کون سا ہے؟ واقعہ تو پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے. تو اس میں تھرو آؤٹ اس کی اگر تفسیر میں واقع کی جائیں, اگرچہ میں اس وقت یہ کوئی مذہبی بحث میں نہیں جانا چاہتا, کئی اہل تشیع تو اس کو بہت پیار سے اس کو کرتے ہیں, اہل بیت سے پیار کرنے والے سارے جو بھی ہوں, لیکن کچھ لوگ جو بہت ہی اسٹرکٹ رہتے ہیں روایات اور بہت کھنگالنے والے, جو چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا شرک نہ ہو جائے, یہ نہ ہو, وہ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ بھی ایسے نہیں ویسے. تو مجھے اس میں ڈر آتا ہے کہ میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں ہوں. میرے لیے کافی ہے جتنا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو اس نے جو بتانا ہوگا وہ خود بتا لے گا. ٹھیک ہے, ادروائز میں اب کسی کو کہتا رہوں یہ سورج ہے, تو اب اس کو نہیں نظر آتا سورج, تو میرا خیال ہے میں سورج کی بھی توہین کر رہا ہوں. ٹھیک, تو اس واقعے کو ویسے جنرل پبلک جو کہ سوال سن رہی ہے اس میں تو سوچنے کی بات یہ ہے, نفس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں, وہاں سرکاریں وہ لفظ ہیں سیدھے سیدھے کہ کو تم لاؤ اپنی عورتیں اور میں لاتا ہوں اپنی عورتیں. اچھا, یہ جنگ نہیں ہو رہی, مطلب عورتوں کو یوزلی جنگ میں نہیں لایا جاتا, اور یہاں پہلے عورتوں کو اور بچوں کو لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ زیادہ معصوم لوگ ہیں اور دعا کا چکر ہے, کیونکہ مباہلہ تھا ہی یہ کہ تم بھی دعا مانگو اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں, اور دعا یہ ہوگی کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت, ساڑھے جو بھی جھوٹا ہے وہ اللہ کی لعنت. اور اس زمانے میں جب یہ کام ہوتا تھا تو لعنت اسی وقت ہی پڑتی تھی, سیکنڈ میں بجلی آتی تھی. اور ابھی بھی ہو سکتا ہے, اسپیشلی جس کیس میں, جیسے مجھے نہیں پتا, علماء اس کو بہتر جانتے ہیں, کہ اگر میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو دونوں پارٹیاں ایک ہی چیز کلیم کر رہی ہیں, بیچ میں پولیس والے, محکمے والے اور سارے کھڑے ہیں, عدالت والے بھی, کہ وہ تو حکم ہے نا کہ دونوں ہی حلف اٹھائیں
اور 4 بار کہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے, دونوں اپنی اپنی کہیں, اور 5ویں بار ایک کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ لعنت, اور دوسرا کہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت, جس جو بھی ہے طریقہ تو ہے نا. اور پھر کہا گیا کہ اس کے بعد انہیں چھوڑ دو, اس میں بھی ہے نا ایسے ہی. اس میں تو یہ ہے کہ ادھر ہی فیصلہ ہونا ہے. وہ بہت بڑی ہستی ہے سرکار دو عالم, ادھر سے وہ بھی کلیمنٹ ہیں جو آئے ہیں لوگ, وہ بھی حق کے کلیمنٹ ہیں نا, کہ ہم لوگ وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں اور پادری ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ علماء ہیں, اور وہ کہنے آئے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, فائنل بک ہمارے پاس ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں فائنل بک آپ کے پاس آ گئی ہے, اس کے بعد ابھی نہیں آئی ہے, یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ وہ ہیں, جو بھی ان کی بات تھی. تو اس میں آیات آ گئی کہ ان کو کہو کہ ٹھیک ہے مباہلہ کریں, یا مذاکرہ, جسے مناظرہ آپ شاید تھوڑا اس کو سمجھ لیں, ڈیبیٹ. لیکن اس میں یہ آیات آئیں کہ انہیں کہو کہ ٹھیک ہے تم لاؤ اپنی عورتیں اور میں لاتا ہوں اپنی عورتیں. اچھا, اب اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ صدیقہ تھیں, بی بی سودا, بی بی حفصہ, یہ سب لوگ مدینہ منورہ کے دور کی آیت ہے نا, تو وہ بیویاں تو سرکار کی موجود ہیں, لیکن وہ لے کے جا رہے ہیں بی بی پاک طاہرہ سیدہ کائنات کو, ٹھیک ہے, یعنی ان کی بیٹی ہیں 17-18 سال کی ایج ہوگی, وہ جا رہی ہیں. اچھا, کہا گیا کہ تم لاؤ اپنے بیٹے, کیونکہ بیٹے یہ سیکریفائس کا موقع ہے نا, جو بھی اب ہوگا سلوک اپنے بیٹے کھڑے کرو نا, ہے نا کہ نال پارٹی دے منڈے جاتے کل دے اپنا منڈا امریکہ پڑھن کر لیا ہے, تو یہ حال ہوں نہیں, وہ اپنے گھر کے لوگ لانے ہیں نا, تو اپنے بیٹے لاؤ. اب سرکار دو عالم کے تو بیٹے نہیں ہیں اس وقت, حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے, یا تھے کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں تھے ابھی. تو سرکار لے کے جا رہے ہیں مولا حسن حسین کو, ایک چل سکتے ہیں تو انہیں انگلی لگائی ہوئی ہے, دوسرے تو کندھوں پہ ہیں, ٹھیک, اور ان کے پیچھے, اور میں لاتا ہوں اپنے نفس کو, تم لاؤ اپنے نفس کو. اب اس کا ترجمہ مرد کیا گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور وہ ہیں مولا علی پیچھے آ رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مولا علی کا وہ جگہ ہے, کیونکہ گھر کے بھی ہیں, ڈبل ٹرپل رشتہ ہے, ان کے کزن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور پھر جو ان کا درجہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, داماد بھی ہیں. تو تاکہ اب جو بھی ہوگا یہ ون آن ون ہے. وہاں نفس کا ترجمہ مولا علی. اب جو آپ نفس کہہ رہے تھے, مینوں دسو نا کتنے ہو گئے, 3-4 نہیں ہو گئے ہوں, مطلب کیا کہتے ہیں, پنجڑی نے جی اندر, میں میرا نفس اور میری جان اور اللہ, ایسا ہی ہے. تو اس کا مجھے نہیں پتا, میں یہی کہوں گا کہ مولا علی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یہ نہیں کہا تمہارے رب کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پہچان جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا, ہم انہیں مانتے ہیں, ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہوا, ہم اس کی وہ پہچان رکھتے ہی نہیں ہیں, جان پہچان اس کی ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے جو سرکار دو عالم کی. گیٹنگ مائی پوائنٹ, ٹھیک ہے. ہاں, منع نہیں کیا گیا, ہر بندہ اپنے ایمان میں کرے نا, لیکن یہ خیال بھی نہ کرے کہ ان سے زیادہ ایمان کو ہی لے جائے گا. اور ادھر مولا کائنات جو ہیں وہ کل ایمان کا مولا سرکار دو عالم کہے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا, یہ تو ان کے الفاظ ہیں. جی 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 کاکا جی, دو جی 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 جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ان کا محکمہ بھی سینسٹیو ہے نا, تجھے فاٹک کیمرے نہ کر دیا کرو. جی سر, اس میں جو آغا صاحب بات فرما رہے ہیں نا, اس میں تو شرمندہ بھی ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, اس لیے تو میں کہتا ہوں ادھر نہ آئے, لیکن آج کی ڈسکشن آج پہلی بار میں انجوائے کر رہا ہوں, تھوڑی انٹریکٹیو ہو گئی. جی سر, اس میں جو اپرینٹلی بات نظر آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. سر, اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک جو نفس ہے وہ برائی سکھانے والا ہے, اللہ ما رحم ربی, جس پہ آگے ایک شرط اور بیان کر دی گئی کہ جس پہ سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے. تو اپرینٹلی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ نفس وہ ہے, انسان ہی ہے نفس, اگر اس پہ میرے رب کی رحمت نہ ہو
تو میرا خیال ہے کہ حضرت یوسف یا زلیخا جو بھی یہ ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو قصوروار ہی ٹھہراتا ہوں انٹل اینڈ انلیس میرے پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. پھر آگے وہ بتایا گیا کہ آپ کا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور دوسری چیزیں. تو اسی بات کو جو ایک سپورٹیو جو چیز ملتی ہے نا ہمیں وہ سر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پہ اللہ کو بیشی معاف فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ جس پہ میں راضی ہو گیا، جس پہ میں راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گیا. اسی راضی برضا. اسی کانٹیکسٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ایک سورت کے آخر میں یہ کہا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اب اس میں کوئی دو چیزوں کو علیحدہ نہیں کیا گیا. اسی کو کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس پہ یہ کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو مجھے جو اس بات سے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہر ذی نفس وہ ذی روح انسان وہ جو اپنی انڈیویجولیٹی میں مست ہے وہ نفس ہے. اگر اس پہ رب کا رحم ہے تو وہ انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے. جبکہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ وہ سورہ آل عمران کی اس میں بھی یہی بات ہے، اس میں بھی ہم سیلف کی بات ہے. فقہا نے ڈفرینٹ عقائد نے اس کا جو بھی ترجمہ جس طرح بھی کیا تو اس میں بات یہی نظر آ رہی ہے کہ اپیرنٹلی جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہاں فقہا جو بھی اس میں تصوف میں اس کی ایک اور لائن نکل آتی ہے. تو اور اس سے پہلے وہ ہماری ایک بہن سوال کر رہی تھی کہ ملامت، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ ملامت ہے وہاں پہ محبت تو نہیں ہے. ملامت ایکسیسو ملامت جس کو ہم ڈپریشن کا نام دے رہے ہیں، جس سے ڈپریشن وہ بن رہی ہے، وہیں وہ کچھ اور سیلف چیز ہے. وہیں وہ سیلف ہے، وہاں کچھ اور چیز ہے. وہ سیلف ہی تو سر اٹھا رہی ہے کہ میں ہی مجرم ہاں، میں ہی غلطیاں کیتیاں نے، میں ہی کیتا ہے. تو جب ہم سر قطع کلامی معاف کہ ہم جب ملامت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جو آئیڈینٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے خوف پہ مبتلا ہیں. اللہ پاک بھی قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ملامت ہے یہ کہیں نہ کہیں خوف کو جنم دے رہی ہے اور خوف تو بالکل محبت کی ضد ہے. تو یہ کیسے جو ہے وہ یہ ایک وہ ٹرائی اینگل کس طرح بن رہی ہے؟ یہاں پہ کوئی وہ جو ملامت ہے یا ڈپریشن ہونا ہے وہ کچھ اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے. جبکہ ملامت تو اپیرنٹلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ نظر آتی ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے ڈاواں. اور اگر پھر یہ چیز ہے تو پھر یہ تو اور چیز ہے، یہ تو اور جگہ کھڑا ہے نا، وہ اس کو تو ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن تو کوئی یہ تو قربانی والا ہے. ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈر بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس اپنے جو سیلف ہے اور جو میری ڈیزائرز وشز ہیں ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا چاہ رہا ہوں. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے جی وہ اس کو بھی اس طرح انڈورس فرمائیں اور مجھے اس ڈپریشن سے نکالیں. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں اس لیے پوچھا اس کا کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ کہاں گیا. اس کو کسی نے بڑا بچے نے بہت پہلے میرے سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کریم بہت پیارے ہیں تو پھر ان سے ڈرنا کیوں ہے. تو میں نے اس وقت بھی اسے جواب دیا تھا کہ تم اپنی ماں سے کیوں ڈرتے ہو، کیونکہ اسی وقت ڈرا. اس کی والدہ نے، چھوٹا سا تھا، اس کی والدہ نے ڈانٹ لگائی، اٹھا ہوا تھا، ایگزام تھا اس کا، وہ آ کے میرے ساتھ مستیاں کر رہا تھا. تو جو ہی اس کو ماں کی آواز آئی تو بھاگا. تو میں پیچھے گیا تو میں کہ تو اماں سے کیوں ڈرتا ہے، تیری ماں ڈرونی ہے؟ کہتا نہیں، ماں کا بڑا چہتا تھا، ویسے بھی کسی کو اپنی ماں ڈرونی نہیں رکھتی. تو میں کہا تو بھاگا کیوں ہے وہاں سے؟ کہتا ماما سے. میں کہا ماما سے کیوں، ماما ڈرونی ہے؟ نہیں. میں کہا تو ڈرتا کیوں؟ بڑی دیر چپ رہا، کیونکہ سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ سے پیار کرو لیکن ساتھ کہتے ہو تمہیں خدا خوفی نہیں کی. ٹھیک ہے، بابا جی ایک فکرہ بولتے ہوتے تھے کہ ہر وقت خوف خدا میں رہنا عین عبادت ہے. تو وہ کسی کو میں کہہ رہا تھا، اس کو بھی بیچ میں میں نے کوئی ڈانٹ لگائی، ماں نے شکایت لگائی. میں کہا یا تو بندہ بند کوئی خدا کا خوف نہیں کا اپنی طریقے سے. وہ 7-8 سال کا تھا.
शरारती, तो उसने आके मेरे पे ये सवाल रख दिया। बाई चांस ये वालदा उसकी फिर आई तो भागा, तो मैं पीछे चला गया। वो अल्लाह से जो खौफ है, वो अल्लाह तो रहमान है और शदीद मोहब्बत मांगता है। वो कहते हैं ना मेरे से शदीद मोहब्बत करो, तो शदीद मोहब्बत जिससे हो जाए, इश्क अगर हो जाए, तो उसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आता फिर, ठीक है। लेकिन जब हमें अपना आप नज़र आ रहा होता है, जो आपके सवाल के साथ ऐड हो रहा है, जो आप जिस वाक़े की भी बात सारा कर रहे हैं, तो वही बात हम तो मतलब नेक लोग नहीं हैं, तो मेरी मिसालें इस तरह की हैं। तो वही फिर मुझे चचा गालिब याद आ गए, इस वक्त असदुल्ला गालिब नाम उसका बड़ा है। वही बात आ गई कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ये दो तिना का या बिना होंदा, ये दुई ते त्री तू अज तीजी च पाती है, तो कोनी गल असी दुई मकान डे सन, तू तसलीस कर देती है। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, ठीक है। वो मेरा होना ही जुर्म है, मेरा होना ही नफ्स है, चाहे वो बशरी तकाज़ों में मजबूरियां हैं। अब जब ये इस ड्रामे का खेल है, चूंकि उसने यहाँ दुई क्रिएट की है और हम उसके बहरल हुक्म के ताबे हैं, ठीक। यही वो फ़र्क है जो आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को सेकंड चांस में फ़र्क वाज़ेह किया गया। पहला चांस इब्लीस से कहा गया, अज़ाज़ील से कहा गया कि सजदा करो, उसने इनकार कर दिया। एक हुक्म दिया गया सजदा करो, जिसमें उसको उठना था, बैठना था, झुकना था, मत्था टेकना था। शायद वजू भी बेचारे ने सोचता है सर्दियाँ और उठे गीजर च पानी भी नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं। तो जो भी हालात हर बंदे के होते हैं आजकल, गैस की लोड शेडिंग, कोई पाकिस्तानी इलाका भी हो सकता है ना, कोई पता नहीं। तो बेचारे की तो ठीक ठाक एफर्ट थी, उसने तो इनकार कर दिया। अब यही टेस्ट आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा पे है कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक। और यही काम उन्होंने कर दिया जो काम से मना किया गया था। अब ये हमारा इख्तियार है, हमारा होना और हमारा इख्तियार यही है कि हमें गुनाह से जैसे मना किया गया, ठीक, तो वो काम में करना ही कुछ नहीं होता। शराब नहीं पीनी, ना कस्टमर तरले करो, ना नॉन मुस्लिम अपने आप लिखाओ, या किसी नॉन मुस्लिम के तरले करो, फिर चेक करो जाली है, असली है, देसी है, वलैती है, किन्ने यब ने, ठीक है। फिर वो कोई आ ना जाए, ठीक है। फिर जेडे दोस्त आ गए ने वो भी नाल होर दोस्त ना चुक लिया विचों हिस्सा, किन्ने फड्डे ने, ठीक है। फिर वो विच मिक्स निकल आए होर फड्डा, ठीक। उसकी बजाय करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बोतल ही नहीं लानी, कोई पुलिस का फड्डा नहीं, वो करना ही नहीं है, हिलना ही नहीं था, ठीक। लेकिन हम हिल गए, ठीक। और हिल जाते हैं जगह जगह, जिस काम में भी है ना हिल जाते हैं। वो मना कर रहे हैं नहीं करना और हम कर रहे हैं, ये हमारा इख्तियार है, ऐसे समझ लो। गुनाह पे हमारा इख्तियार है, कहने को ऐसे है। लेकिन जैसे अल्लाह करीम खुद कह रहे हैं कि जिसको मैं तौफीक दूं, जिनके नफ्स मैं पाक करूं, और ये बात उसने कर दी जो हमने नहीं करनी है। जब दूसरा चांस अल्लाह ने दिया, दो चांस देता है वो, दूसरा चांस दिया और शैतान साहब को पकड़ा कि बदबख्त तू मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, क्लास का मॉनिटर था, ठीक है, तुझे मैंने शक्ल था तू जिन ने लाया, तेन मैं फरिश्ते उत्ते सी, ठीक है। ऐसी हरकत की सारे सामने आकड़ गया मेरे के, मेरी गल नहीं मनी तू। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सरकार उस समझा थे लाडियां वापस शुरू हो गई, वो नारी चौड़ा हो गया। वो भी उन्होंने कहा जनाब मैं तो समझा तुम टेस्ट लै रहे हो और सिर्फ मैं ही तो पास होया, तो आपने कहा तो था मेरे सिवा ये सजदा किसी को नहीं करना, तो मैंने कहा आप टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो ये सारे सजदे में गिर गए। मैं नहीं गिरा, मैंने तो आपके अलावा नहीं सजदा किसी को करना था, तो मैं तो आपके हुक्म की पाबंदी की है या हुक्म की तामील की है, ठीक। उन्होंने आगे से, या कहने वाले कहते हैं या जो भी रवायात मेरे तक जो भी पड़ी हैं सही गलत, तो आगे से कहा गया कि अच्छा तू मेरे हुक्म की इतनी तामील करता है। उसने कहा सरकार तो अड़े लावा तो कभी किसी का मुंह नहीं तकिया, और तो किसी का मैं आर्डर कोई ला नहीं सकता, मैं तो किसी का हुक्म नहीं और मानता। तो उन्होंने कहा जी ये चाचा जी ने कहा भी मैं ही किया, ये हुक्म भी तो अब मेरा था ना, अगर तू मेरे हुक्म को मान रहा था तो फिर ये नया हुक्म मेरा आ गया, मैंने ही चेंज कर दिया। जाहिरी बात है अब इसमें आगे जवाब नहीं था। तो उसने आगे से सरकशी की है,
اس نے آگے سے کہا کہ بے شک تو نے ہی مجھے پھنسایا, مطلب تو مینوں توفیق دیندا تے میں کر لیندا, ٹھیک ہے, تو نے مجھے پھنسا دیا. یہ ہیں اس کے لفظ, جس پہ اسے کہا گیا کہ تم پر قیامت کے دن تک لعنت. یہ کر لیتا ایک نقطہ ہے کہ یہ قیامت کے دن تک ہے. ہاں یہ دھیان رکھنا, کوئی پتہ نہیں اللہ کا آگے اس کی مرضیاں ہیں بھائی, ٹھیک ہے. رحمان وہ اپنی ساری مخلوق کے لیے, کوئی پتہ نہیں, تو اس لیے آپ اپنا اپنا فکر کریں. اور اس پہ زور ہے, قرآن میں لکھا, اس نے کہا ہوا کہ قیامت کے دن تک ایک لمٹ ہے نا, ایک ٹائم ہے. اب اس وقت تک اس کو تو پتا ہے کہ میرے تے لعنت ہی ہے, ٹھیک ہے, سانوں تے گراؤنڈ جو کٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے, ٹھیک ہے. کنہ دی وجہ تو کٹیا این دی وجہ, ٹھیک ہے. تو اللہ نے پھر بتا بھی دیا, ماما نے, وہ کاکا جو کہہ رہا ہے, ماما نے بتایا کہ بیٹا یہ جو ٹنگو جن آئے گا نا, اس کے پاس نہیں جانا, اس سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی. اب وہ کہتا ہے بچی چیک کر, اور اسی تے چیکراں دے ابے لگے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چل ایک گھٹنا کی ہوندا ہے, اللہ معاف کرے, ایک میرے کو ایک مینوں کہندا سی تینوں دی رحمانیت تے اعتبار نہیں گا, تو کئی اس کے رنگ روپ ہیں. بہرحال لیکن ماما نے بتایا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا, یہ منافقت نہیں کرے گا, یہ نہیں چھڈنا. تسی صلح بھی اینو کہو نا, چلو اینو نہیں چھڈو, یہ تانوں نہیں چھڈے گا, تمے گا, یہ اس کے نزدیک نہیں جانا. اسی جدوں تک وہ نال جائیے نا, سانوں چین ہی نہیں پیندا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس نے تو کہہ دیا جی آپ نے مجھے پھنسایا, تو یہ سرکشی تھی, پیچھے راستہ کاکی کو دے دی, ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ یہی چانس آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو, یعنی آدم علیہ السلام کو دیا گیا. وہ یہاں پہ زمین پہ کہتے ہیں اندھیرا تھا, گپ اندھیرا تھا, یا شروع میں بی بی حوا بھی پتہ نہیں وہ کہاں لینڈ کی, یہ کہاں کی, یا فلائٹیں ان کی علیحدہ اتری, جہاں بھی تھا, آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے. اور حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روتے بھی رہے, کافی روئے. وہ کہتے ہیں کہ 3 بڑی ہستیاں جو بہت روئی ہیں, ان میں سے ایک سب سے پہلے وہ ہیں. آخرکار اللہ کریم ان کو آواز اب آتی ہے, وہ پہلے والے مزے نہیں نا, تو اب انہیں آواز آتی ہے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کہ جی بس اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں, یا میں اس بات پہ میں ہوں کہ آپ میرے خالق مالک, مطلب آپ نے کیا مجھے سارا کچھ آپ نے مجھے سونپ دیا, اور ایک کام گیا کہ نہیں کرنا, میں وہی میں کی کر کے بیٹھا, میں نے کیا کیا ہے. یہ ہے شرمندگی, یہ ہے توبہ, یہ ہے ملامت جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. خوف نہیں ہے انہیں اللہ سے, یہ انہیں اپنی کیے پی, وہ مطلب اس کی شان دیکھیں نا وہ کیا ہے. اور اس نے ابھی سب کے سامنے کہا آپ نے کوئی تسبیح نہیں ہے, آدم علیہ السلام نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہوا, کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, پلے کچھ نہیں, ٹھیک. اور اچانک انہیں سب نو کہتا ہے کہ سار نو سونا, اے میرا من مونا ہے, تو تسی بھی یہ اگے لاملیٹ ہو جاؤ سارے, ٹھیک ہے. ہی از دا باس, گل منو, باقیوں نے تو مانی وہ نہیں مانا. تو اب ہر شے والے کر کے پلس جنت بھی دے دی تھی, ادھر تو نہیں تھے. کہنے والے کہتے ہیں جی اتنی بڑی جنتیں ہیں اور اتنا کچھ ہے جنتوں میں کہ آج تک سیر کر رہے ہوتے تو ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہونی تھی, ٹھیک ہے. پہلے وہی دیکھ لینا, چلو انہی تے چسی تے آ جاندے, لیکن نہیں نا, ٹھیک ہے. وہ جی گل پہلی کہی گئی نا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, کہنا آپ نے یہ نہیں کرنا, انہوں نے کہا لو اسی بادشاہ لگے, پہلے یہ چیک کرو ہے کی ہے. اور وہ کھیل شروع ہو گیا. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ویسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے کہا تھا, ٹھیک ہے, یہ بچے اس پہ خراب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے پہلے کہا تھا فرشتوں کو, انہوں نے کہا جی یہ کی کرنے لگے ہو, یہ زمین پر حکمران ہوگا. یہ گل ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ویسے اسکرپٹ میں کچھ تھا, لیکن چونکہ اللہ عالم غیب ہے, انہیں ویسے پتا تھا کہ نہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ساڈا ہی قصور ہے. تو اب پوچھا گیا آدم علیہ السلام سے کہ یار کیوں رو رہا ہے, جنتیں یاد آ رہی ہیں, نہیں مائی ہوا یاد آ رہی ہے, جدے ادھر چلا جاؤ تو لب جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی یہ چکر نہیں ہے. اچھا پھر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی حکم عدولی کر دی ہے, میں کیا بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. تو کہا گیا اچھا ٹھیک ہے چلو معافی مانگو, دونوں کو اکٹھا بھی کر دیا. کہا گیا کہ چلو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں. تو توبہ تو شرمندگی سے شروع ہو گئی ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتی ہے توبہ, کس چڑیا کا نام ہے, کس طرح کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کوئی الفاظ ہی نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جو ہمارے تک پہنچائے گئے ہیں
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना व लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो जो भी था उन्हें सिखा दिया गया और साथ ही तसल्ली की, देखो सबक सुनिया, देखो तौबा कबूल हो गई, खत्म हुई बात, जाओ। वो फिर रोई जा रहे हैं भी हूं क्यों रो रहे हैं। मैं कहा नहीं, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मतलब ये मैं किया क्या है, मैं इधर रहूं उधर रहूं, लेकिन मैंने आपको डिसओबे क्यों किया। तो कहा कि यार तुम्हें माफ जो कर दिया, ठीक है माफ कर दिया, तुम्हें बताया तो है, कोई मसला नहीं है, खत्म हुई गल। लेकिन वो रोई जा रहे थे, तो अब अल्लाह करीम ने उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुमने किया है, ये वो पॉइंट है जो उसने किया है। यहां कहा गया है कि अच्छा तुम कुछ कर सकते हो, तुमने किया है। मौला अली कह रहे हैं ना, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। वहां उनको कहा जा रहा है कि अच्छा ये आपने किया है, मेरी लाइल्मी में किया है, मतलब तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं पता। तो अब ये पहचान असल में अल्लाह करीम की पहचान शुरू हो रही है, ये टेस्ट जो भी है, ये उन्हें तरीके से सिखाया जा रहा है कि तुमने मेरे से छुपके किया तुम्हारे ख्याल में। उन्होंने कहा नहीं, तो इसका मतलब है मैं आलमुल गायब हूं, मैं पता था, मुझे पता था, मैं वहीं था, वहां पे भी था। उन्होंने कहा जी थे, पर मैं रोक सकता था। उन्होंने कहा जी रोकते सकते सो। उन्होंने कहा तो फिर मेरी इल्म में, यानी मेरे सामने हो रहा, मैं नहीं रोक रहा, इसका मतलब है मेरी को प्लानिंग का हिस्सा होगा, या मैं रोक सकता था। तो रोकते सकते सो, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम पत्ता भी हिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इसका मतलब मेरी मर्जी से हो रहा है। अब आदम अलैहिस्सलाम चुप है। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ कर सकते हो मेरी मर्जी के खिलाफ। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा असल फाइले हकीकी कौन है? कहा जी आप हैं। उन्होंने कहा मतलब अगर स्विच पीछे से निकाल दिया जाए तो ये उंगली ला सकते हो? नहीं ला सकता। उन्होंने कहा तो फिर इसका मतलब है मेरी तरफ से ही सारा कुछ आ रहा था, तो फिर ये किसने किया? उन्होंने कहा जी मैंने ही अपने नफ्स पे जुल्म किया। कहा कि तू किथू आ गया? मैं कह रहा हूं कि मैं उधर था, मेरे इल्म में था, मेरे सामने हो रहा था। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कादिर कौन है? उन्होंने कहा जी आप। उन्होंने कहा किसने किया? जी मैंने। उसने क्या कहा? आपने मुझे फंसा दिया, आपने ही मुझे तौफीक नहीं दी, आपने ही मुझे ट्रैप किया, ठीक। और इधर क्या कह रहे हैं? यानी मैंने ही किया। और अल्लाह बार बार कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, या मैं कादिर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं समी व बसीर हूं, अलीम हूं, खबीर हूं, हर जगह मौजूद हूं। तो दूसरी बार भी जब कहा गया, पूछा गया कि तुम ये क्यों कह रहे हो, जब मैं हूं कि तुम हो असल कादिर? उन्होंने कहा जी बात तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन मुझे कहते हुए हया आ रही है। मैं नहीं ये आपको नहीं ब्लेम कर सकता, मुझे ये कहते हुए हया आ रही है। ये जो हया और वो जो सरकशी है, अब जिन माँ बाप के बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए हैं और जब वो पकड़े जाते हैं, उनकी सरजनिश या ठुकाई या पेशी हुई होती है, या जो टीचर्स हैं उनके पास बच्चे 4-5 इकट्ठे पेश हुए होते हैं सेम जुर्म में, तो उनमें से तो कुछ कह देते हैं कि सर आई एम सॉरी, या बच्चे कह देते हैं कि मामा सॉरी, और कुछ उल्टा आपको कह रहे होते हैं नहीं तो आप मुझे पहले खाना बना दी, तो फिर मैं फ्रिज में से वो ना निकालता तो वो दूध ना गिरता, तो वो फिर तो आप तो दोवें बराबर तो नहीं, एक ने तो कहता मैं सॉरी। समझ रहे हो? लेकिन अल्लाह के साथ जो बात करने में या अपने फेल में या जो कमी बेशी हुई, उसमें वो जो उनकी बात है कि मुझे हया आती है, ये अदा अल्लाह को पसंद आई है। तो वहां कहा गया है, उसको कहा गया लरत तेरे क़यामत के दिन तक, ठीक। ड्रॉप्स ही नहीं करता, सुना सीधा सीधा खेड़ना भी तो ऐसी एक वक्त जो मुकर्रर हो गया। तो इधर कहा गया है कि अब एक वक्त मुकर्ररा तक रेस्ट करो, तुम्हें जन्नत में ले लिया जाएगा। ए बंदे ਨੂੰ पिछले ਨੂੰ गल समझ गए, एडा वड्डे स्माइल आई है कि अच्छा क्योंकि आप जेलर है, वो कह रहे हैं ठीक है आखिर तो छुट्टी जाना है, ठीक है। जो रब ने आप वादा किया है, माफियां तलाफियां हुई ने, तलाफी तो असी की करनी सी, ठीक है। बाबे वड्डे होना माफी मंगी है, तो अल्लाह ने कहा ठीक है यार ले लेंगे वापस, ठीक। तो अल्लाह करीम अब कहेंगे ठीक है अभी मैंने किया माफ, उथे होने बाजी उठ जाएंगे, नहीं मैं नंद को माफ नहीं करूंगी।
नंद कहेगी मैं अपनी सस नूं माफ नहीं करना, सस कहेगी मैं अपने जवाई नूं नहीं करना, उत्थे एक नवा कट्टी कट्टा खुल जाएगा। सरकारे दो आलम कह रहे होंगे कि आलम या छड्डो परे कोई इन्ना कुछ आप लेना, उन्होंने यार मैं तो छड़ना पे यह नहीं करते, उत्थे हर बंदा कह रहा होगा नहीं अदल होगा और अबिश होगा, मुगैबो खुश होगा। तो मेरा ख्याल है शैतान उत्थे अल्लाह नूं कहेगा कि जनाब अज तक ही लानत सी, हुण अगे दसो की करना। ठीक है, ये हीरो और आपस नहीं मुकते पे, फिल्म मुकानी है कि नहीं। ठीक, तो ये जरा ध्यान करें। इसलिए मेरी कोशिश है कि हम सारे यहीं पे हम भी चैप्टर खत्म करके आपस जेड़ा भी मुंह काला कुला कीता अजे, जो भी हरकतें की हुई हैं, एक दूसरे को माफ करके उस दिन असी अच्छे बच्चे नीट क्लीन ऐसे खड़े हों कि बस इधर सरकार दो आलम कहें आजाद जाओ, तो कोई आवाज ना आए कि नहीं नहीं हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने उसको नहीं छोड़ना। ये जरा मसला है। की ख्याल है ते तू उत्थे भी प्रोफैसर ना बन जी कि ठहरो ही ठहरो तिन्ना चू है केड़ा सी, मैं केड़ा, जन्नत च मैं ही जावांगा बाकी दो नहीं जाणगे, तेरी मेहरबानी छड्ड परे तिन्ने ही जान दे। ठीक है, क्योंकि ये नफ्से लवामा हुआ, नफ्से मारा हुआ या नफ्से मुतमइन्ना हुआ, जेड़ा बख्शिया गया वो तिन्नों ही अंदर, इत्थे कुत्ते पे अंदर जांदे नहीं। ठीक है, तो जेड़ा बेहतरीन जेड़ी जिन्हों अल्लाह कह रहा है कि बेस्ट प्रोडक्शन है अशरफुल मखलूकात, ये तो चंगी गल नहीं ना लगती। कुत्ता जन्नत च होवे, अशरफुल मखलूकात जेड़ा है वो दोज़ख च होवे। बहरहाल जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मेरी वालदा भी कई बार गुस्से में हमें कहती थी कि आज तुहाड़ियां मैं लत्तां बना देनियां ने, तो मैं आज बताऊंगी ना, आज मैं दसना तुहाडे अब्बे नूं मैं दसे तो लग जाएगा पता, आज तक बताया तो नहीं उन्होंने। ठीक है, कई माएँ कहती हैं मैं तेन तंदूर च सुट देना, मैं तो किसी मां ने देखा तवे ते भी बिठाया हुआ। ठीक है, तो वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और लेकिन वो इसलिए थोड़ा थोड़ा कम बताता है ये बात कि असी चौड़ी हो जाने ना, ਉਹਦਾ तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भैन भरा आपस च घसुन मुक्की बात करने हैं। तो ये मसला है, कोई किसी की गैस बंद करी जा रही, कोई किसी का डॉलर थले करी जा रहा है, कोई उत्थे करी जा रहा है। तो ये मसला है, फसाद जमीनों और हवाओं और खुशकियों और तरियों पे जो फसाद बर्पा कर दिया है। जी शफीना सल्ले